الله والله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے پیارے شہر مالیگاؤں کے رہنے والوں، اللہ رب العزت اس تقریب میں اور اس خانے خدا میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. 9 معصوم بچے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے، آنکھوں کی ٹھنڈک، اساتذہ کی امید اور تمنا کا مرکز. 9 بچوں نے اپنا آخری سبق سنا کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے 30 پارے کا قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. آج سے یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے. پیارے بچوں، یہ نسبت معمولی نسبت نہیں ہے. قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ جن کے سینوں میں میرا قرآن ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، تو جس صف میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی صف میں پہلے نمبر پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے. نیز ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ کیا. اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. اس لیے اتنے عظیم الشان دولت کو اپنے سینے میں رکھ کر گناہوں کے راستوں میں گھومتے مت کرنا، گناہوں کے راستوں میں گھومتے مت کرنا، اور کسی شوٹ والے اور بوٹ والے کو دیکھ کر راز مت پٹکانا، اور کسی کام اور بہار کو دیکھ کر دل چھوٹا مت کرنا. گو کہ آج آپ کی جیب میں پھوٹی ہوئی کوڑی نہیں ہے، پھٹا ہوا نوٹ نہیں ہے، لیکن وہ دن دور نہیں. دنیا کی نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جب آپ حافظ کی معنی میں حافظ قرآن، قاری قرآن، عاشق قرآن بن جاؤ گے، جس جگہ پہ جاؤ گے، جس گھر میں بیٹھو گے، جس کرسی میں بیٹھو گے، جس چارپائی کا آرام کرو گے، سب شاعر اللہ بن جائیں. لوگ کہیں گے حضرت قاری صاحب یہاں آئے تھے، اس چارپائی پہ بیٹھے تھے، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، اس چارپائی پہ آرام کیا تھا، اس کمرے میں آرام فرمایا تھا، اور سب نشانیاں بن جائیں گی. پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان تمام کا انتخاب نہیں کیا. اپنے کلام کو اور اپنے کلام کے نور کو 30 پاروں کے قرآن پاک کو آپ کے سینوں میں محفوظ کرنا پسند فرمایا. تو آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، آپ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، آپ اللہ کے منتخب ہیں. جب اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، تو اللہ کے انتخاب کو رد مت کرنا، اللہ کے انتخاب کی توہین مت کرنا، اللہ کے انتخاب کو جھوٹا مت قرار دینا، اللہ کے انتخاب کی عظمتوں کے ساتھ قدر کرنا. نیز کتنے قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جن کی گودوں میں یہ بچے پل کر بڑے ہوئے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہے وہ ماں جس کی چھاتی سے دودھ پی کر یہ بچے بڑے ہوئے ہیں. آج یقیناً اس والدہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. اس ماں نے جب ان بچوں کو جانا، چھاتی سے دودھ پلایا، ان کو اللہ اللہ کہنا سکھایا، روزہ اول سے ان کی پیشانیوں پر والدہ کی امید اٹکی ہوئی تھی، میرے پیارے اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا. نہ جانے کتنی مرتبہ محبت سے بوسے دیا ان کے ماں نے معصوم بچے کی پیشانی کو، میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا. ماں کی بھی تمنا 12 سال، 15 سال، 16 سال میں پوری ہوئی. اللہ رب العزت قرآن پاک کے نور کو ان کے سینے
صبح قیامت تک محفوظ رکھے، ان کی نسلوں کے اندر اللہ پاک اس نور کو جاری و ساری فرمائے۔ یقیناً اس سے بڑھ کر خوشی ماں باپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ضلع میرٹھ کے اندر ہرنا نام کا ایک گاؤں ہے۔ پچھلے سال یا 2 سال پہلے میرا وہاں جانا ہوا۔ جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد صاحب ان کا جلسہ ہو رہا تھا، بچوں کی تکمیل قرآن تھی، تحفیظ تھی، تو 8-10 بچے حافظ قرآن بنے تھے۔ تو بستی کے اکثر لوگ گھوڑے سجا کر لائے تھے، اور بچے جب حافظ قرآن ہوئے ان کے سروں پر پگڑی باندھ دی گئی تو گود میں اٹھا کے گھوڑوں پہ بٹھا کر، اور پورا خاندان پیچھے گھوڑے کے پیچھے پیادہ تھا، پیدل چل رہا تھا، اور بچہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آگے جا رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن کے یہ احساس کیا، یہ احساس کیا۔ بچہ ڈگری کرتا ہے، بچہ وکیل بنتا ہے، کوئی دنیا کا اور کوئی شعبہ اختیار کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پورے شہر کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کی تو پورا اونٹ سما کر کے تقسیم کیا۔ یقیناً خوشیوں میں سب سے بہترین خوشی کا موقع، اگر خوشی کے اظہار کیا ہے، حافظ قرآن کی خوشی منانے کا ہے۔ اس سے بڑھ کر دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ معصوم بچے یہ ایک ہی دن میں تیار نہیں ہوئے، نہ جانے کتنی گھبراہٹ، کتنا خوف، کتنا دل کا ٹوٹنا، کتنے آنکھوں کے گرم گرم آنسو ان کے حافظ بننے میں شامل رہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان نے اور نفس نے ان کو بہکایا، چلو بھاگ چلو، چلو چھوڑ چلو، کہیں شہر میں جا کر، بڑے شہر میں کسی ہوٹل میں جا کے چھپ جائیں گے، ان کے کچن میں پیالیاں دھویا کریں گے، برتن مانجا کریں گے، کھانے کے لیے کھانا ملے گا، رہنے کے لیے چھت ملے گی، انجوائے کے لیے موج مستی کے لیے پیسے ملیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ نفس و شیطان نے یہ پلاننگ سجھائی، لیکن اللہ پاک نے سب کو ناکام کیا اور ان بچوں کو کامیاب فرمایا۔ اور آج یہ بچے حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو عظمت کی نظر سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، اور پیارے بچوں، آپ اپنے قدر کو پہچانو، آپ اپنے قدر کو پہچانو۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر مالداروں کی فیکٹریاں جب ڈاؤن ہوتی ہیں، مالداروں کی انکم جب ڈاؤن ہوتی ہے، مالداروں کے جو ہے بزنس میں جب کرائسس آتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے فون اور امید فون اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے اساتذہ اور آپ کے مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت دعا کرا دیجیے نا، حالات بہت نازک ہیں، حافظ ہونے والے بچوں سے دعا کرا دو، اللہ ان کے معصوم اٹھے پہ ہاتھوں کی لاج رکھیں گے اور ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ آج بھی گئے گزرے دور میں بھی دنیا کے لوگ آپ کے دعاؤں پہ یقین رکھتے ہیں، اور آپ کے اوپر ان کو اتنا بھروسہ، اور آپ ان سے امید رکھیں، یہ تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے کسی دنیا دار کی طرف نظر نہ کریں، سب کے سب اللہ کے دربار سے مانگ کے کھانے والے ہیں۔ منگتوں سے کیا امید وابستہ کرنا، اس کی خالق اور مالک اور اس کے رازق سے امید وابستہ کرو، جس سے ساری دنیا کے بادشاہ بھی بھیک مانگ کر کھاتے ہیں۔ نیز پیارے بچوں، حافظ قرآن تو ہو چکے، اب قاری قرآن بھی بنو اور عاشق قرآن بھی بنو، اور دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں جتنے دن کی زندگی گزارنی ہے، یہ بھی ہمیں الول جلول نہیں گزارنی، اس کو بھی ہمیں سسٹمیٹک گزارنا ہے، اس کو بھی ہمیں وقار کے ساتھ گزارنا ہے، اس کو بھی ہمیں فرنیچر بن کے نہیں گزارنا، اس کو بھی باعزت انداز سے گزارنا ہے۔ لہٰذا عصری علوم میں بھی محنت کرو، عصری علوم میں محنت کرو، دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور عصری تعلیم بھی حاصل کرو۔ البتہ اتنا فرق ضرور جان لو، عصری تعلیم وہ ہے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور جس کے پڑھانے والوں کا سلسلہ نسب لندن اور امریکہ پہ جا کے ایڈ ہو جاتا ہے۔ اور دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو مدارس، مکاتب اور مساجد کے صحنوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھانے والے اساتذہ کا سلسلہ نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اسی سلسلے نسب سے اندازہ ہو جائے گا کہ تعلیم کون سے افسر ہے۔ دوسری بات، عصری تعلیم دنیا کے اندر کام لگتی ہے، عصری تعلیم، بلکہ عصری تعلیم میں اثر ہے، اور اثر کے بعد مغرب ہے، اور مغرب وہ سمت ہے، وہ جہت ہے، وہ سمت ہے جہاں سورج جیسی چمکدار چیز جا کر غروب ہو جاتی ہے۔
سورج جیسی چمکدار چیز بھی مغرب میں جا کے غروب ہو جاتی ہے. اس مغربی تہذیب تک اس تہذیب کو کیا لائق کرنا, کیا اس کی تعریف کرنا جہاں سورج بھی جا کے غروب ہو جائے. اصلی تعلیم وہ ہے جو دنیا کی مدت میں بندوں کو کچھ راحت پہنچاتی ہے. مثلا اصلی تعلیم میں گھر کیسے بنایا جائے, کیسے کپڑا بنایا جائے, کیسے ضروریات زندگی کو اچھا بنایا جائے. تو تن کو اور جسم کو راحت پہنچانے کا سامان جو سیکھا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, وہ اصلی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس تن کے اندر جو من ہے اور من کے اندر جو روح ہے اور اس روح کا جو سکون ہے اور وہ جو سکون کا سامان ہے جو سکھایا اور پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے اور اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں جو کامیابی ملتی ہے وہ تعلیم دینی تعلیم کہلاتی ہے اور وہ مدارس عربیہ کے اندر دی جاتی ہے. اور دنیا کی زندگی محدود, یہاں کا عیش بھی محدود, بلکہ یہاں کی ہر چیز محدود, ہر چیز محدود. یہاں کی کسی چیز کو بقا نہیں. اس دنیا کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار. نہ یہاں کی صبح کو بقا, نہ یہاں کی شام کو بقا, نہ یہاں کی خوشحالی کو بقا, نہ یہاں کی تندرستی کو بقا, نہ یہاں کی صحت کو بقا, نہ یہاں کی بیماری کو بقا, جی, نہ یہاں کے اجالے کو بقا, نہ یہاں کے اندھیرے کو بقا, نہ یہاں کی کسی موسم کو بقا. ہر چیز یہاں کی عارضی ہے, ہر چیز پانی ہے. جی, لہذا اس پانی چیز پر کیا مرنا, اس پانی چیز پر کیا مرنا. ایک مرتبہ میں کراچی میں حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے عجیب بات فرمائی, اے نوجوانوں, ان لیلاؤں پہ کیا مرتے ہو, اس مولا پہ مرو جس مولا نے ان لیلاؤں کو حسن کی بھیک بخشی. کیا پیارا ادبی جملہ ہے. اے پیاروں, ان لیلاؤں پہ کیا مرتے ہو, اس مولا پہ مرو جس مولا نے ان لیلاؤں کو حسن کی بھیک بخشی. اور ایک مرتبہ فرمایا, اے نوجوانوں, اگر تمہاری نگاہیں ان خوبروؤں کی طرف اٹھ رہی ہو, ان خوبصورت چہروں کی طرف اٹھ رہی ہو اور تمہارا دل تمہیں ویرانی کی طرف لے جا رہا ہو, تو احقر کا ایک شعر یاد کر لو, احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو. نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کے علوم پر اور دنیا کی ترقی پر ہم اتنی محنت کریں جتنی یہ دنیا ہے, جتنا اس دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اور آخرت کے علوم پر اتنی محنت کریں جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے. عجیب بات ہے, فانی دنیا کی فانی لذت, فانی دنیا کی فانی نعمتوں پر ہم سب کچھ تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں, اور دائمی عزت, دائمی سکون, دائمی راحت, دائمی عافیت والی زندگی پر ہم کچھ بھی تو خرچ نہیں کرتے. فرق محسوس ہو جائے گا. آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ صبح کے وقت, اسکول اور کڈس گارڈن, روضۃ الاطفال, یعنی چھوٹے چھوٹے نرسری اسکولوں کی طرف جانے والے بچوں کی مسابقہ کو دیکھو, ان کو شوٹ بورڈ دیکھو, ان کے انداز دیکھو, ان کے نقش نیم دیکھو, اور مدارس اور مکاتب تک جانے والے بچوں کی حالت اظہار کو دیکھو. پھٹا ہوا بستہ, ایک پائنچہ اونچا ایک نیچا, ٹوپی کا وجود ہے نہیں ہے, آنکھوں میں میل, جی, چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی, نہ چہرہ دھلا ہوا, نہ بدن نہایا ہوا, نہ آنکھوں میں کاجل اور سرما, کچھ بھی تو نہیں. جیسے یتیم بچے ہوا کرتے ہیں اس طرح کے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نزدیک کون سی تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے. میرے بھائیوں, یہ دولت اپن یہ زیب نہیں دیتا, ایسا مت کرو. یہ عاجز انکار نہیں کرتا کہ آپ اسکول جانے والے بچوں کو ڈیکوریٹ کر کے مت بھیجو, انکار نہیں کرتا, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیں دین تعلیم کی اہمیت ہونی چاہیے. ان کے بستے, ان کے دفتر, جی, ان کے جو ہے کتابوں کے بیگ, قرآن پاک مصحف کو رکھنے کا بہترین ان کے پاس بیگ ہونا چاہیے, اور بہترین ان کا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. یہ ڈریس کوڈ کس نے
ایجاد کیا؟ ڈریس کوڈ کا اصل موجود تو اسلام ہے. یہ احرام کیا ہے؟ ڈریس کوڈ ہی تو ہے، تاکہ امیر و غریب کی دوری سب چہر ختم ہو جائے. امیر و غریب سب ایک انداز کی نظر آئی. یہ ڈریس کوڈ ہے، یہ کفن ڈریس کوڈ ہے. تو ڈریس کوڈ اسکولوں کے اندر ایک جیسا یونیفارم جس کو ڈریس کوڈ کہتے ہیں وہ اسلام نے ایجاد کیا تاکہ امیر و غریب کا فرق ختم ہو جائے. نیز پیارے بچوں حافظ قرآن بن گئے. اگر آپ حافظ قرآن نہ ہوتے قیامت کے دن کوئی سوال ہونے والا نہیں کہ حافظ کیوں نہیں، لیکن جب بن گئے تو اللہ پاک نے فضیلت کا آپ کو بنایا. اب اگر پڑھ کے بھول گئے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہو سکتا. اس لیے جو حفاظ پڑھ کر بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گئے، جی ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ سبق کے طور پر ایک ایک آیت، دو دو تین تین آیت سبقن یاد کرے. اگر پورا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یاد نہ ہوا اور بھول گئے تو انشاءاللہ بھولوں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ حفظ کرنے والوں کی میں فضیلت والوں میں شمار ہوگا. اس لیے کہ حفظ اصل نو کوشش کرنے والوں میں کوشش کر کے یہ شمار ہو کر گیا. نیز قرآن پاک کو سینے میں رکھ کر موبائل کے اندر تماشے مت دیکھو، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تماشے مت دیکھو، اپنے چہرے کو سنوارو، اپنے ظاہر کو سنوارو، نمازوں کا اہتمام کرو، ورنہ دنیا آپ کی طرف اشارے کر کر کے تانے دے گی یہ حافظ صاحب یہ دیکھو قرآن پاک ان کے سینے میں ہے، یہ فلمیں دیکھ کے پھر رہے ہیں. قرآن پاک ان کے سینے میں ہے، ان کی لائف اسٹائل دیکھو، ان کی ہیئر اسٹائل دیکھو، ہیئر کٹنگ دیکھو، یہ فرنگی بنے پھر رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ جیسا انداز اپنائے پھر رہے ہیں. اس لیے پیارے بچوں قرآن پاک کی بدنامی کا باعث نہ بنیں. ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں. جو ذمہ داری والدین کی طرف سے آپ کے اوپر آئلی زندگی کے اعتبار سے آئی ہو اس کو احسن طریقے سے نبھائیں. قرآن پاک کو ڈیلی بیس پر اس کے تلاوت کا معمول بنائیں. روزانہ کم از کم 3 پارے ضرور پڑھ لیا جائے. اور حافظ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. زیادہ سے 20 سے 25 منٹ میں حافظ ناز کا قرآن پاک پورا کر سکتا ہے، یعنی ایک بار پورا کر سکتا ہے. تو وقتاً فوقتاً تھوڑا قرآن پاک کریں گے تو شام تک 3 پاروں کا نصاب پورا ہو جائے گا. 10 دن میں قرآن پاک پورا ہوگا. اور جب قرآن پاک پورا ہو پوری امت محمدیہ کو اس کا حساب نصاب کریں. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا میں آ کر چلے گئے موجود ہیں آنے والے ہیں، اللہ سب کی روح اس کے ساتھ پہنچا دیجیے. تو پوری امت محمدیہ پر اور پورے انبیاء کرام کی امت پر ایصال ثواب کرنے اور احسان کرنے کا اجر ملے گا، اجر ملے گا. اللہ اکبر. نہیں دوستو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بالکل محروم نہ کریں. ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. ان کے عقائد مضبوط ہوں. بہت باطل جو ہے بہت بری چال چل چکا ہے، باطل بہت گھناؤنی چل چکا ہے. دوستو ہمیں تو فرصت نہیں کاروبار سے، ہمیں تو فرصت نہیں انٹرنیٹ سے، ہمیں تو فرصت نہیں واٹس ایپ سے، ہمیں تو فرصت نہیں ہے زبان کی چٹکارے دار کاموں سے، ہمیں تو فرصت نہیں یار دوستوں سے اور گپے لگانے سے. حال یہ ہے کہ ہمارے بچے ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. ایسی تعلیم کفریہ اور شرکیہ انداز میں ان تک پہنچائی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے 10 سال کے بعد اپنے ایمان پر رہ سرٹیفکیٹ کے لیے ایک سوال ہے. اسکولوں کے اندر ایسے سوالات کے پرچے سے پوچھے جا رہے ہیں. آپ کے ارد گرد کتنے درخت ایسے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور آپ کا فیوریٹ درخت کون سا ہے؟ اور اس سوال کے جواب میں آپ کو 25 مارک ملیں گے. اب وہ بچہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے تو فیل ہو جائے گا. تو کچھ نہ کچھ تو لکھے گا، کچھ نہ کچھ تو جھوٹ کہے گا. اس لیے میرے بھائیوں جب بچے اسکول سے پڑھ کر آئیں تو مغرب بعد عشاء بعد ایک وقت ایسا نکالو کہ آپ پوچھو بیٹا آج تمہیں کیا پڑھایا گیا، آج تمہیں کیا سمجھایا گیا. اور اگر اسلام کے عقائد کے خلاف آپ کو تعلیم لگے تو آپ ان کو توحید کے انداز سے
توحید کے عقائد کو مضبوط کریں اور گویا ان کو آب زمزم کا غسل دیں۔ پھر بیٹا جو کچھ بتایا گیا اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل الگ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اس لیے دوستو یاد رکھنا، اسلام پوری کی پوری اسلام کی تعلیمات پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اسلام کی تعلیمات 5 شعبوں میں منحصر ہے۔ اگر اس کو خلاصہ نکالا جائے تو 5 شعبے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 شعبوں میں اسلام کی تعلیمات شروع ہوگی۔ اس میں سب سے بنیادی تعلیم عقائد کی ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں مضبوط گرا گاڑھ کو، مضبوط گرا اور گاڑھ کو عقدہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دل اور دماغ میں کسی چیز کو سیکھنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد دل اور دماغ کو اس پر ایک یقین کو بٹھا لینا۔ تو عقیدہ توحید و رسالت اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ توحید و رسالت اس کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، پورا ایک، نہ آدھا نہ پونا، نہ سوا نہ ڈیڑھ، نہ 2 نہ 3، اللہ ایک ہے۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پاک نے اپنے تعارف میں آئے صورت ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ یہ توحید، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں جی، اور ختم نبوت ہو چکا۔ اب صبح قیامت تک دنیا میں کسی کونے میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ عقیدہ توحید اور رسالت اس کو محفوظ رکھنا، اس میں ذرہ برابر کوئی شرک نہ کرنا، اس میں اونچ نیچ نہ کرنا، اس کو سنبھال کر رکھنا، سینے سے لگا کر رکھنا۔ اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں بخشش ہوگی، اسی پر نجات ہوگی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہندسوں کے اندر، آنکڑوں کے اندر، ڈیجٹس کے اندر ایک کی اہمیت ہے۔ آپ نے لکھا 1، لگاؤ 0 بنا 10، 2 0 بنا 100، 3 0 بنا 1000، 4 0 بنا 10,000، 5 0 بنا 1 لاکھ۔ 0 رہنے دو، آگے سے 1 مٹا دو، کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت اگر ہے تو نماز کی بھی اہمیت، اور روزے کی بھی اہمیت، حج کرنے کی بھی اہمیت، زکات صدقات کی بھی اہمیت جی۔ اور اگر عقیدہ توحید و رسالت نہیں ہے، زندگی بھر بات خرچ کرتا رہے، زندگی بھر مکہ میں فلیٹ لے لیں، بلڈنگ خرید لیں اور طواف کرتے رہیں جی، زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کر اٹھائیں، خدا کی قسم ان طواف پر، اس صدقات پر، اس نماز پر جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید سلامت ہے، چاہے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھے، چاہے ایک حج نہ کرے، ایک عمرہ نہ کرے، ایک پیسے کی زکات نہ دے، سزا بھگت کر مر کٹ کے سب سے آخری جنتی بن کے بھی جنت میں جائے گا تو دنیا سے 7 گنا بڑی جنت پائے گا۔ حالانکہ عمل ایک بھی نہیں کیا، لیکن عقیدہ توحید و رسالت محفوظ تھا۔ معلوم عقیدہ توحید و رسالت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ جنت نصیب فرمائے، اور اسی عقیدہ توحید و رسالت پر ضرب لگائی جا رہی ہے، ضرب لگائی جا رہی ہے۔ اس لیے اسکول سے آنے والے بچوں کو ہم لے کر بیٹھے، بیٹا آج جو چیپٹر تھا تمہارے ٹیچر نے تمہیں کیا لیکچر دیا، کیا تعلیم سکھائی، کیا سمجھایا، کرنے والی ذات کس کی ہے، دینے والی ذات کون ہے جی۔ کہیں ایسا نہ ہو سورج کو معبود بنا کے اس سے کام سے تک کروا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو آگ کے فائدے گنا کر آگ کے سامنے جھکوا دیا جائے، چراغوں کے سامنے جھکنے والے بن جائے ہمارے بچے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ پاک نے عبادت کے اعتبار سے ہمیں خود کفیل بنایا ہے، ہمیں کسی چیز کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وحدہ لا شریک رب موجود ہے۔ اس لیے دوستو میں کہا کرتا ہوں، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ودن منٹ ودن سیکنڈ میرے اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی گئی تھی، اور دونوں کے
کے الفاظ ایک جیسے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو بچہ دنیا میں نیا نیا آیا ہے، نیو بیبی ہے، ابھی وہ ایک دن کا بھی نہیں، ایک گھنٹے کا بھی نہیں، اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہیں، چکا چوندھ ہونے کی وجہ سے آنکھیں اس کی سلجھائی نہیں ہے، اٹھتی بند ہے، اسے یہ پتا نہیں ہے میرے امی ابا کون ہے، یہاں کی زبان کیا ہے، میں کس ملک میں پیدا ہوا ہوں، کس شہر میں، کس بستی میں، کس محلے میں پیدا ہوا، اسے کچھ پتا نہیں ہے، اس کے کام میں بھاری برکت الفاظ ہزاروں تکبیر کے جی سمندر پار عربی زبان میں کہے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عقل کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر والوں کو یہ کہا جاتا کہ ہمارے خوشی کے گھر میں جتنے برتن ہیں سب بجانے شروع کر دو، تالیاں بجاؤ، شور کرو، ہنگامے کرو، فائرنگ کرو، خوشی کے پٹاخے چھوڑو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا تو کچھ حکم ملا نہیں، بلکہ یہ کہا دائیں کان کا جان کو بائیں کان میں تکبیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العزت معصوم بچے کی کان میں وائس میسج کے ذریعے سے دل اور دماغ میں یہ بات کو بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس دھرتی میں، جس دھرتی پہ تم کو ہم نے پیدا کیا، اس دھرتی پر کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بڑا ہے تو اللہ ہے۔ کہ اے بندے دنیا میں تو نہ تو لاش و خالق میں آیا تو ہے، اب تو جس کمرے کے اندر آپ کھولے گا اس کی چھت بہت بلند، جب تجھے باہر لے کے نکلیں گے آسمان کی رفعت و بلندی بہت اونچی، جس پہاڑ کے دامن میں تو دیکھے گا وہ پہاڑ بڑا، تیرے گھر کے اندر اگر اونٹ گائے بھینس بنی ہوگی تو وہ بڑے، ہر چیز بڑی بڑی چیزوں سے تجھے سامنے پڑے گا۔ خبردار یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی میرا معبود وہی رب ہے، میری پیشانی میں سجدے وزر رہے ہیں اسی کے سامنے نشانہ ہوں گے۔ اور جب میں نے اللہ کو بڑا مان لیا، جی اللہ کو بڑا مان لیا اور میں نے اس کے معبود ہونے کی گواہی دے دی، اب وہ جو کہہ وہ بھی مانوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ جب اللہ بڑے ہیں اور اللہ کے نبی کو بھی میں نے مان لیا، اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے جو میسج مجھے بھیجیں گے، رسول یعنی میسج در، وہ جو میسج اپنے نبی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائیں گے میں اس کو بھی ایکسیپٹ کروں گا۔ خدا ہے کہ اعلیٰ صلاح آ جاؤ نماز کی طرف، کہ اللہ میں ضرور آؤں گا، ضرور پڑھوں گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اعلیٰ فلاح، اسی میں تو کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کیسی کامیابی؟ ایسی کامیابی اس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ ہاں، جس کو ہم کامیاب کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، ہم جس کو کامیاب کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور پھر گھوم پھر کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معلوم اس اذان کے بعد پھر کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے وہ رب جو اس دعوت تامہ کے رب ہے، اس کو دعوت تامہ کہا۔ کیوں دعوت تامہ کہا؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی دعوت نہیں ہو سکتی، اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اور اس میں اعمال بھی، اس میں عمل بھی۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہی اذان جو آتے کے ساتھ دنیا میں ہمیں سننے کا موقع ملا تھا، اس اذان کے میسج کو بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے مؤذن کو مکلف کیا، وہ دن میں 5 دفعہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر بلند آواز کے ذریعے سے اس میسج کا ریمائنڈر دیا کریں، یاد دہانی کرایا کریں کہ وہ دکان میں لگنے والوں اور کارخانوں اور لوگ چلانے والوں اور کھیتوں کو جوتنے والوں اور نوٹوں کی گھٹیوں کو گننے والوں، سنو یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، یہ کارخانے بڑے نہیں ہیں، یہ دولت کی گھٹیاں بڑی نہیں ہیں، یہ زمین اور جائیداد بڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عجیب بات ہے دوستوں، اگر دن میں 5 مرتبہ اذان کو ہم غور سن کے اس کے جواب دیں، ان کے الفاظ کو غور کریں، تو آج جو ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آج جو ہمارے دل جو سہنے ہوئے ہیں، آج جو ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آج جو ہمارے دل ڈرے ہوئے ہیں، یہ کیفیت کب سے ختم ہو جائے؟ اس لیے
دیکھیں دنیا کے بادشاہ بڑے نہیں ہیں، دنیا کی فوجیں بڑی نہیں ہیں، حکمرانوں کی دھمکیاں بڑی نہیں ہیں، ان کے پلان بڑے نہیں ہیں جی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی تو سربلند ہونے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، ایک ہے ہر طرح کے باطل، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ والوں کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اہل حق ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ نہیں، باطل کے ساتھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو سینے سے لگاؤ، محبتوں کے ساتھ پڑھو۔ قرآن اللہ کا کلام ذاتی ہے، کلام ذاتی ہے، تو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، کلام ذاتی ہے۔ ہم اس کو محبتوں سے دیکھیں جی، ہر لفظ کو سینے میں بسے بات بنے بات آنکھوں میں سے ڈالنے کے لیے قرآن نہیں ہے جی۔ میں تیری محبت کا انکار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سب میں انکار نہیں ہے۔ کسی نے ایک دل شاعر نے کیا پیارے اشعار کہے، ہر در میں بےزتی کی میری شاد نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں۔ سات و زمین سات و آسمان سے ہماری رقم کلام الہی ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن آج ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے سے تعویذ پر یقین اور بھروسہ ہے، وہ اس کو سنبھال کے سینے میں چھپا کے رکھتے ہیں، بٹوے میں چھپا کے رکھتے ہیں، اور 30 مانوں میں لکھا تھا ہماری بھرکم کلام الہی، اس پر یقین نہیں۔ کیسے ہمارے خوش خوش عقیدے ہوتے ہیں؟ تعویذ کی باتوں پر یقین اور پورے کلام اللہ پر یقین نہیں۔ دوستو بات کرو روزانہ، فجر کے بعد انشاءاللہ، تہجد سے پہلے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، روزانہ ڈیلی بیس پر یہ قرآن پاک کہا ہے دوستو کہ ہم ایک بار روزانہ پڑھیں۔ اور بہت آسان کرتی اس کی دوستو یہ ہے کہ آپ اپنے مصلی کے قریب اپنے ہاتھ کے رینج میں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے اسی رینج میں رہ کے اوپر قرآن پاک رکھا کریں۔ آپ میں رکھو گے، اوپر رکھو گے، بس کو سستی ہو وہاں تک جانا، اٹھانا، پھر لے کے بیٹھنا، بہت بھاری کام ہے، بات ہے۔ اور جب رینج میں رکھتے سامنے ایک اسلام میرا سنتیں پڑھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ مسجد میں آؤ، دیکھا کہ 15 منٹ جواب کہیں، 5 منٹ میں میری 4 گھنٹہ سنت ادا ہو جائے گی، اب 10 منٹ میرے پاس بچے۔ پہلے سے قرآن پر اٹھاؤ، رکعت میں قریب میں رکھ لو، سلام پھیرا، محبت سے عظمت سے اٹھاؤ، اس کو چومو، سر اسلام اور اللہ سے کو پیارے اللہ یہ قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، یہ آپ کا کلام ہے، اس سے سچا، اس سے اچھا آسمان کی چھت کے نیچے کوئی کلام نہیں۔ پیارے اللہ اس کے عوامل پر عمل کرنے اور نواہی سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرما، اور محبتوں کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھو کتنا لطف آتا ہے زندگی میں، کتنا لطف آتا ہے زندگی میں دوست۔ ہائے ہائے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم سب کے سب فون پڑھ لیں لیکن قرآن نہیں، اخبار کی تلاوت ہو رہی ہے روزانہ جی، صبح کا پیغام، شام کا پیغام، دن کا پیغام، حالانکہ سب جھوٹ، اخبار میں جو جھوٹ چھپتا ہے اس میں سے سچ نکالنا سب کا کام نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو نحوست ہمارے گھر میں آتی ہے اس کو نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے قرآن پاک کو عظمتوں سے دیکھا کریں، عظمتوں سے اس کو چومو، محبت سے چومو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو کئی دفعہ سر پہ رکھتے اور کہتے حضرت دستور ربی، حضرت دستور ربی، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ اس قرآن پاک سے اللہ پاک نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، اتنا عظیم الشان صحیح ہمارے گھر میں ہونے کے باوجود اور ہم ذلیل خان گھومتے پھر رہے جی، اسی کو پڑھو، اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، محبتوں سے پڑھ کر بند کر کے عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اللہ پاک نے فرمایا، اسی قرآن پاک نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو جو تمہیں جھوٹا، اور اللہ جھوٹے نہیں، اللہ جھوٹے نہیں۔ یہ ہماری حکومتوں اس سربراہوں کی جھوٹے جملے نہیں ہے کہ اب کی بات فلاں سرکار اور اب کی بات جی تمہارے سر نشین اڑائیں گے اور تم بہت ترقی کر جاؤ گے اور فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تمہارے دامن بڑے ہو جائے گا اور بہت کچھ ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جی یہ وقت کے لفافے ہیں، یہ وقت کے غفلیں، یہ وقت کی لفاظیاں۔ اللہ پاک سچے، اللہ پاک ہمارے خالق و مالک، اور اللہ پاک کے پاس جو خزانے ہیں وہ بنائے اللہ نے دینے کے لیے، اللہ نے بنائی ہے دینے کے لیے، اس کے کسی کام کے نہیں۔
بیٹھے ہیں لینے کے لیے تو پھر لینا اللہ سے۔ میں ابھی آنے سے پہلے اپنے دوستوں میں کچھ بات کر رہا تھا، جس بچے کا ابا مالدار ہوتا ہے اسے کسی بات کی ٹینشن نہیں، جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی ٹینشن نہیں۔ ابا مٹھائی چاہیے، ہاں بیٹا لاتا، ابا چاکلیٹ چاہیے، ہاں بیٹا لاتا، ابا کھلونا بھی چاہیے، ہاں بیٹا لاتا، ابا محلے میں میری عمر کے بچوں کی سائیکل آ گئی تو سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لاتا، آتی ہے نہیں۔ جس بچے کا ابا مالدار ہوتا ہے اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں۔ دوستوں میرا اور آپ کا ابا مالدار ہے، میرا اور آپ کا ابا مالدار ہے، ہمیں کس بات کی ٹینشن نہیں۔ اور مالدار بچے کا ابا جب بچہ اس سے مانگتا ہے تو باپ حکمت والا ہوتا ہے، وہی چیز لا کے دیتا ہے تو اس کے حق میں کہتا ہے۔ بچے کی ناک بہ رہی ہے، بخار میں گرفت ہے، گلا پھنسا ہوا ہے، کھانسی کھا کھا کے ناک میں دم ہوا ہے، وہ کہہ رہا ابو آئس کریم کھائیے، ہاں بیٹا لے کے آتا ہوں۔ لیکن باپ حکمت والا ہے، ابا حکمت والا ہے، جانتا ہے آئس کریم بچے کے لیے مفید نہیں ہے، وہ آئس کریم کی بجائے بہترین کھلونا لے کر آتا ہے، بہترین جو چیز لے کر آتا ہے۔ بیٹا تم نے آئس کریم کہی تھی، میں ضرور لا سکتا تھا، لیکن بیٹا تمہارے طبیب نے اور ڈاکٹر نے منع کیا، اس حالت میں تمہاری آئس کریم تمہاری بیماری میں اضافہ کرے گی، اس کے بجائے دیکھو میں کیا اچھی چیز لے کے آیا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جب بچے کا ابا حکمت والا ہے تو میرا اور آپ کا ابا تو جی حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ ہر چیز کا مالک بھی اور حکمت والا ہے۔ تو جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں اگر وہ چیز اسی فارمیٹ میں نہ دے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں تڑپا رہا ہے، دے رہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے بہتر فارمیٹ میں ہمیں دے رہا ہے، کسی نہ کسی اور شکل میں دے رہا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا مانگو میں تم کو دوں گا، وہ جھوٹا رب نہیں ہے، سچا رب ہے، وہ سچا رب ہے میرے بھائی۔ اسلام سے دشمنی رکھنے والے بھی اگر رائے چلتے ہوئے آپ کسی سے پوچھو بھائی مسجد کا راستہ کون سا ہے، کہتے سیدھا جاؤ، پھر دائیں طرف پڑھو، پھر تھوڑا چلو، پھر دائیں طرف پڑھو، سامنے مینار نظر آئے گا آپ کی مسجد، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا، بتاتے ہیں کہ نہیں۔ اسلام دشمن سے ہر مسجد کا راستہ پوچھے تو بتا دیتا ہے۔ پیارے رب سے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا وہ نہیں بتائے، کیا وہ رہبری نہیں کرے گا، ضرور رہبری کرے گا۔ میرے بھائی اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کرتے ہیں، میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں میں ان نعمتوں کا اثر تمہارے جسم پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے رہو، لیکن اچھے اعمال کرو، کوئی پرہیز نہیں، اچھے اعمال کرو۔ دو آپشن کھلے ہوئے، محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا معاملہ عجیب ہے، اگر اس امت کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس پر یہ صبر کرے تو بھی اس کو جنت ملے، اور میری امت کو کوئی نعمت پہنچے نعمت پہ شکر کرے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ میری امت کا معاملہ عجیب ہے، میں کہا کرتا ہوں میرے پیارے جب آپ مصیبت دیں پھر میں اس پر صبر کروں پھر آپ مجھے جنت دیں، اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں آپ کا کمزور بنتا ہوں، اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے اور اس راستے سے مجھے جنت عطا فرمائے۔ نہیں دوستو ایک بات بہت اہم ہے، ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ہماری ماں بہنیں بیویاں ہیں اور ایک گھر کے مرد ہیں۔ عجیب بات ہے اسلام میں اتنی روشن تعلیمات ہیں ازدواجی زندگی سے متعلق، آئینی زندگی سے متعلق، خاندانی زندگی سے متعلق، لیکن افسوس صد افسوس آج اتنی روشن تعلیمات ہونے کے باوجود، روشن تعلیمات ہونے کے باوجود مہیلا منڈل میں کھانے اور کچہریوں کے اندر سب سے زیادہ موقع والے مسائل ہیں۔ جس قوم کے پاس حل ہے، پرابلم کو سولو کرنے کی سولوشن ہے، آج وہی قوم سب سے زیادہ پرابلم میں مبتلا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے خلاف مقدمے دائر کرے ہوئے اور پھر کہتی ہے حضرت ذرا ایک ہمارا فیصلہ کر کے جائیں، ارے آپ تمہارا فیصلہ کر کے جائیں، جس شوہر کو تم نے ذلت کے دروازے پہ پہنچا دیا وہ خواب تم کو پیار دے، خواب تم کو محبت دے گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں پیارے اللہ نے ایک آیت کے اندر ہماری آئینی زندگی کے کتنا بہترین منظر کھینچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عورتیں تمہارے لیے، مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی۔ کیا مطلب لباس ہے؟ جس طرح سے
لباس انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے. میاں بیوی اس طرح سے رہے کہ دونوں پر وقار رہے. جس طرح لباس جسم کی عیبوں کو چھپا لیتا ہے, تھوڑے اونچی ہوئے اوپر ہاتھ سرجری ہوئی ہے اس کے نشانات ہیں, لباس پہننے کے بعد سارے جسم کے عیوب چھپ جاتے ہیں. میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں. نہیں, لباس اور جسم کے قریب اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. لباس اور جسم کے درمیان جو تیسری چیز گھستی ہے تو آدمی فوراً اس کو نکال باہر کرتا ہے, چاہے وہ کیڑا ہو چاہے دن کا ہو. میاں اور بیوی کو چاہیے ان کی میرج لائف کے اندر اگر کوئی تیسری چیز انٹرفیئر کر رہی ہے تو اس کو نکال باہر کرے, ورنہ اس ازدواج زندگی کو تباہ کر دے. نہیں, لباس جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ اس کو دھو لیا کرتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات میں اگر اونچ نیچ آ جائے تو دونوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں سوری کر لیں, معافی مانگ لیں. اتنا پیارا رشتہ, اتنے پیارے انداز میں اللہ پاک نے دو لفظوں کو بتایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لباس کے بنے. آج کل کے مردوں کا حال یہ ہے, معصوم معصوم بچے اور بچیاں کر رہے ہیں اور بیوی کو ان بچوں کی ماں و شوق کے سامنے دودھ بڑا کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, کئی مرتبہ ایسے سخت سست الفاظ کہہ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کے دل پھٹ کے رہ جاتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے دوستوں. ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. لہٰذا روزانہ ڈیلی بیس پر دوستوں ہم اپنے گھر کے اندر کسی اچھی سی کتاب کا مذاکرہ کریں, اس کی فکروں کو دو تین مرتبہ پڑھیں, دو تین مرتبہ پڑھیں. گھڑی میں دیکھ کے 5 منٹ کی مذاکرہ کریں. بچوں کے مذاکرے کی بریف لیں, بیٹا آج کیا پڑھا, تمہارے ٹیچر نے تمہیں کیا سکھایا, کیا سمجھایا, آج تمہاری ایکٹیویٹی کیا رہی, اور اگر آپ کچھ غلط ہوا اسلام کے خلاف ہوا ہے تو آپ اسلامی روشن تعلیمات کی روشنی میں آپ جو ہے ان کا برین واش کریں, اس کی تدہیر کریں. یہ ہمارے ذمہ ہے. نیز ہم اپنے بچوں کو چیک کریں. ہماری بچی بالغ ہونے کے قریب ہے, ہمارا بچہ جوان ہونے کے قریب ہے, اس کی کاپی پر جی کوئی ڈبل نام تو نہیں لکھے, کہیں اس میں دل کی تصویر تو نہیں بنی ہوئی, کہیں اس میں تیر و تلوار تو نہیں بنی ہوئی, کہیں شارٹ فارم میں آگے پیچھے نام تو نہیں بنے ہوئے. کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں کا کسی کے ساتھ میں باطل رشتہ قائم ہو چکا ہو, گندا رشتہ قائم ہو چکا ہو. ان چیزوں کی نگرانی کریں. نیز جن کمروں کے اندر جوان بچے بچیاں سوتے ہیں ان کمروں کے اندر لائٹ روشن کر کے بچوں کو سونے کا عادت بنائیں. رہی یہ بات کہ بھائی اندھیرا کر کے سونا سنت ہے, تو یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے سنت ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اندھیرا کر کے سونا سنت ہے, دوسروں کے لیے نہیں. اس لیے کہ اندھیرا جو ہے نا یہ خود دعوتیں بنا دیتا ہے. نوجوان بچے بچے ہیں کرنا اندھیرا کرتے کے ساتھ ہی نفس شیطان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. اندھیرا خود دعوتیں بنا دیتا ہے. اس لیے بچوں کو لائٹ روشن کر کے, چاہے وہ ڈم لائٹ ہو چاہے دوسری لائٹ ہو, غیر ضرور یہ ایسی بچوں کو آنکھوں پہ نہ آئے, چاہے وہ بیڈ کے نیچے سے اجالا آ رہا ہو یا کباڑ کے پیچھے سے بڑا کمرہ روشن. نیز بچوں کو اسٹوپر لگا کر اسٹوپر بند کر کے شکل لگا کے سونے کا عادت ہونے دو. ان کو دروازہ کھلا رکھا جائے, بغیر اسٹوپر کے بچوں کو سونے کا عادت بناؤ تاکہ ہر وقت ان کو اس بات کا دبدبا رہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے یا کوئی آنے والا آ سکتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ تو اپنے کمروں میں بند کر کے سو جاتے ہیں اور بچوں کی صبح ہوتی ہے رات کے 12 بجے کے بعد, اور ان کی رات میں کب ہوتی ہے جب فجر کی اذان نماز سے اللہ پہنچ جاتا ہے, وہ جلدی جلدی فون آف کر کے تکیے پہ نیچے ڈال کر کے سونے کا پلان کرتے ہیں. اس لیے دوستوں ہمارے گھر جہنم میں نمونہ بن چکے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے معصوم بچیاں کیا کچھ نہیں دیکھ رہی, کیا کچھ نہیں سیکھ رہی. معصوم بچے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو چیزیں 20-25 سال کے بعد اس ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد جو چیزیں سمجھ میں آتی تھی دیکھی جاتی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں دیکھتے. 25 سال کی عمر میں شرم گناہوں کی تمیزیں نہیں تھی بچوں کو, اور آج 4 سال 5 سال کے بچوں سے ڈرائنگ کر کے دکھاؤ, وہ ڈرائنگ کر کے بنا کے دکھا دے گا کہ یہ چیز کیا ہے. اس لیے دوستوں جن حالات سے ہم گزرتے ہیں یہ کوئی معمولی حالات نہیں, بہت بھیانک حالات. ہم مطمئن نہ رہیں اور فون کے اوپر دوستوں بڑی نگرانی رکھیں
آپ کے عالم نے اپنی متعدد بیٹیوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو سب کو جمع کیا اور عجیب و غریب بیان کیا. پیارے بچوں، جب سے انٹرنیٹ ایجاد ہوا، جب سے واٹس ایپ ایجاد ہوا، ہم تو برباد ہو گئے. نہ ہماری نمازوں میں دل، نہ ہمارا تلاوت میں ہمارا شغل، اور نہ کتابوں کو مطالعہ. جب دیکھو فون، جب دیکھو فون. اس لیے آج سے اس گھر کے اندر یہ ضابطہ بنایا جاتا ہے، رات کے 10 بجے کے بعد جتنے غیر شادی شدہ بچے ہیں وہ اپنے فون ہمارے کمرے میں جمع کرائیں. نیز رات کے 10:30 بجے کے بعد کوئی بھی شخص گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن استعمال نہیں کرے، سونے کی تیاری کرے. فجر کے بعد، عشاء کے بعد ہر شخص اپنا فون آن کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص پورے دن میں 15 منٹ مسلسل 15 منٹ سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرے. اور 15 منٹ استعمال کرنے کے بعد پھر 3 گھنٹے کا وقفہ، 3 گھنٹے ڈیٹا آف کرے گا تاکہ اپنے دنیاوی اور دینی کاموں میں توجہ دی جا سکے. 3 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے آن کرے. اس طرح کرو گے تو ہم آخرت کو دنیا میں رہتے ہوئے کما سکیں گے، ورنہ تو دوستوں برباد ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے. یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی ابلیس نے سنایا ہے کہ گروپ بناؤ، اور وہ ابلیس مانیٹرنگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو بہت تھک چکا ہوں، اب مجھے تو آرام کرنا ہے. کوئی ایکٹیو میری طرف سے رات بھر جاگتا رہے. لہٰذا جتنے بھی گروپ ہوتے ہیں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ایکٹیو نظر آتا ہے. کوئی ہمیں ٹھیکر رکھتا ہے، کوئی ہمیں تنخواہ دے رہا ہے کہ ہر وقت گروپ میں جو کچھ آئے اس کو پڑھیں اور اس کو لائک کریں، اس کے رپلائی دیں. فون میں نے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، ضرورت ہوگی تو استعمال کریں گے، نہیں وہ کام کسی کے ٹھیکیدار نہیں. اس میں میرے بھائی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم کو برباد ہو. حالانکہ نعمت بڑی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس زمانے میں پیدا کیا ہے، ایک ٹیکنالوجی اور اسباب کی عروج کا معراج کا زمانہ ہے. اسباب کی ترقی کا معراج کا زمانہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ پاک نے کیسے کسی نعمت عطا فرمائی. ہم لوگ اس بات پہ تمنا ہوتے ہیں کہ غذائیں اصلی نہیں رہی، سبزیاں آرگینک نہیں رہی، اس پہ تمنا ہوتے ہیں اور جسم ہمارے کمزور ہو گئے. لیکن اس بات کو کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں اسباب کتنے اچھے عطا فرمائے. پہلے زمانے میں ایسے پنکھے شاہ نے وقت کو نصیب نہیں تھی، ایسے لائٹیں بادشاہ وقت کو نصیب نہیں تھی، کوئی سراغ کے روشنی میں پڑھتا تھا لکھتا تھا. ایسے قلم اور کاغذ شاہ نے وقت کو نصیب نہیں تھے، ایسے لباس جیسے جوتے چپل بادشاہ نے وقت کو نصیب نہیں تھے. میں نہ جانے کتنے محلوں میں گیا ہوں، نہ جانے کتنے میوزیم میں نے دیکھے ہیں، میں نے بادشاہوں شاہ نے وقت کے لباس دیکھے ہیں. آج کا بھنگی میں اس کو پہننا پسند نہیں کرے. اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی. تو جو موجودہ نعمتیں ہیں ہم ان کا اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کا جائز استعمال کریں. اللہ اس کی برکت سے ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے جو اب تک ہمیں نہیں ملی. میں ان نونہار بچوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو سلام تحیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ تعلیم قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دو دن راتوں کی ترقی عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ان بچوں کے پیچھے جن جو رشتہ دار ہیں، جن کی خدمت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں،